ویلکم بیک. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. اللہ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے، خیرافیت کے ساتھ، اپنی خوشیوں کے ساتھ. زندگی میں کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، اور کچھ مسئلے اور دکھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی سولو بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہی لمحے ہوتے ہیں جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جب ہر دعا سنتا ہے اور ہر آنسو کا مطلب جانتا ہے. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کنیکشن، اس سکون اور اس یقین کی جو صرف اللہ سے بات کرنے میں ملتا ہے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے. کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ہمارے پاس الفاظ نہیں رہتے، صرف آنسو رہتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ کسی سے کہہ دیں، لیکن زبان بند ہو جاتی ہے اور دل کے اندر ایک بوجھ، ایک خاموشی جم جاتی ہے. لیکن سچ یہ ہے، کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اللہ کے سوا کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، اور کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی حل بھی نہیں کر سکتا. وہ لمحے درد کے نہیں، یقین کے لمحے ہوتے ہیں. آج میں نے ویجیٹیبل بنائی، تو بچوں کو ویجیٹیبل پسند نہیں آتی، تو میں اپنے بچے کے لیے ایگ کے پکوڑے بنا رہی ہوں. اور آپ میری انڈے کے پکوڑے کی ریسیپی بھی دیکھتے جائیں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں، اور میں آپ سے بات چیت بھی کرتی جاتی ہوں. وہ لمحے درد کے نہیں، یقین کے لمحے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کہہ رہا ہوتا ہے میں ہوں نا، تو بس مجھ سے کہہ دو. زندگی ہر کسی کو آزماتی ہے. کسی کو کیا درد ملتا ہے، کسی کو کسی اور طریقے سے پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور کسی کو اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا غم. اور ہم سوچنے لگتے ہیں یا اللہ یہ سب میرے ساتھ کیوں؟ لیکن اللہ کے ہر فیصلے میں ایک حکمت ہوتی ہے. وہ ہمیں کبھی دکھ دے کر برباد نہیں کرتا، بلکہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے. جب سب بند دروازے لگتے ہیں، اللہ دعا کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، چاہے ہم کتنی بھی دیر سے اس کو ناک کریں. کبھی رات کو خاموش لمحوں میں جب سب سو گئے ہوتے ہیں اور تمہارا دل کہتا ہے یا اللہ مجھے سمجھ لے، تو سمجھ لو وہ سن رہا ہے. اس وقت اللہ تمہارے بالکل قریب ہوتا ہے. وہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، تمہارا ہر آنسو کو گن رہا ہوتا ہے. تمہارے دکھ کی گہرائی صرف اسے معلوم ہے، کیونکہ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی. اور جب ہم کہہ دیں یا اللہ مجھے میری مدد چاہیے، اللہ تیری مدد چاہیے، تو یقین کرو تمہارا رب کام پر لگ گیا ہے. مدد ضرور آئے گی، چاہے تھوڑی دیر سے ہی صحیح. ہم سب کبھی نہ کبھی اس فیز سے گزرتے ہیں جب سب کچھ ٹوٹ سا لگتا ہے. لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے اپنی دعا کبھی مت چھوڑنا. چاہے دل کا درد ہو یا کوئی پرابلم جس کا سولوشن تمہیں مل ہی نہیں رہا ہو، پھر بھی آپ دعا نہیں چھوڑنی. بس کہہ دو یا اللہ تو سب سے بہتر جانتا ہے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے، راستے بھی، مدد بھی اور سکون بھی. بس تمہیں یقین رکھنا ہے، وہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے. چاہے تم چپ بھی رہو، تبھی اللہ تعالیٰ سب دلوں کا حال جانتا ہے. پریشانیاں اللہ کا سگنل ہوتی ہیں کہ اب لوٹ آؤ. وہ تمہیں بلاتا ہے درد کے ذریعے تاکہ تم اس کے قریب ہو جاؤ. ہم اکثر تبھی سجدہ کرتے ہیں جب دل ٹوٹ جاتا ہے، اور وہی سجدہ سب سے قیمتی ہوتا ہے. وہی دعا سب سے اثردار ہوتی ہے جو آنسو کے ساتھ کی جائے. تو جب تمہارے پاس کوئی نہ ہو، جب سب کچھ ختم لگ رہا ہو، تو بس آنکھیں بند کرو اور کہہ دو یا اللہ تو میری بات سن لے، مجھے صبر دے، مجھے راستہ دکھا. اگر آج تمہارا دل اداس ہے، تمہیں لگتا ہے سب دور چلے گئے ہیں اور زندگی سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک سجدہ کر لو. کیونکہ سجدہ صرف عبادت نہیں، ایک کنیکشن ہے تمہارے اور اللہ کے بیچ. اور جب تم اللہ سے بات کرتے ہو تو زندگی کا ہر بوجھ ہلکا لگتا ہے. یقین رکھنا جو دکھ تم صرف اللہ سے کہہ سکتے ہو، انہیں صرف اللہ ہی ختم کر سکتا ہے. بس اس سے کہہ دو یا اللہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میں تجھ سے جدا نہیں ہوں.
اس کے ساتھ ہی میرے یہ ایگ کے پکوڑے بھی مزے کے بن چکے ہیں۔ یہ پکوڑے جو ہے وہ بہت یمی اور مزے کے بنتے ہیں۔ آپ نے میری جو ہے وہ مجھ بناتے ہوئے دیکھ لیا کیسے بنے۔ اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔